الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سچی پکی محبت اور اسے پڑھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مسلمان یہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور کئیوں کے لیے شاید اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کے احکام کو، قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کو بلا چوں و چرا کہ تسلیم کر لے اور ان پر عمل کرے، چاہے ان احکام کی حکمت انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کی عقل اور احکام کی حکمت سمجھنے میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ کسی کا یہ نظریہ کہ قرآنی احکام کی حکمت سمجھ آئے گی تو ہی ان پر عمل کرے گا، یہ قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ تو قرآن کریم کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یا ہماری عقل اس حکم کی حکمت سمجھنے سے اگرچہ قاصر ہو، لیکن ہمیں اس پر بلا چوں و چرا نہ صرف اس حکم کو تسلیم کرنا ہے بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور جو اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ احکام کی حکمت سمجھ میں آئے گی تو ہی عمل کروں گا، تو یہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے خلاف ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا پہلا تقاضا۔ اب آئیے قرآن کریم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان لانے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن کریم میں حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز کو حرام فرمایا اس کو حرام ہی سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا، دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں۔ تو یہ ایمان، قرآن کریم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ اس کی حکمت سمجھ میں آیا نہ آئے، بلا چوں و چرا نہ صرف تسلیم کرے ان کے احکام کو بلکہ اس پر عمل کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہوا کہ قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کہا اس کو حلال ہی جانے، اور جس کو حرام کیا اس کو حرام ہی جانے۔ جس کو حلال کیا اس پر عمل کر رہے اور جسے حرام کیا اس سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو اگر حرام قرار دیتا ہے یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے، دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں۔ اب یہاں پر دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر نازل ہوا: حلال، حرام، محکوم، متشابہ اور مثالیں۔ لہذا اس کے حلال کو حلال جانو، ٹھیک ہے، حرام کو حرام جانو، محکوم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت پکڑو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اسے حلال، اور جس کو حرام کیا اسے حرام سمجھے، اور جو حرام ہے اسے بچے،
اور جو 5 اس میں جو بیان کی گئی کلام کی جو اقسام، ان پر بھی غور کرتا رہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر درست اور اس کے تقاضوں، قرآن کریم پر درست ایمان لانے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب ایک اور بہت اہم بات، جہاں لوگ قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہو، وہاں ہرگز نہ بیٹھا جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جہاں قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہوتا ہو یا معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں نہ بیٹھا جائے. یہ بات بالکل اپنی گرے سے باندھ دی جائے. کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ قرآن کریم کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کیسی بات کر رہا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ میں نے بیان کی ہیں. قرآن کریم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے احکام کی حکمت، ٹھیک ہے، اس کو تسلیم بھی کرنا ہے. اور قرآن کریم میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اس میں زبان اپنی بند رکھنی چاہیے اور بس ایمان لانا چاہیے. اب تیسری بات کہ جہاں قرآن کریم کی آیات کا انکار ہوتا ہو یا قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں نہ بیٹھا جائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں جو ارشاد فرماتا ہے، آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو. بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. دیکھیں کتنا واضح بیان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 60 اور 61 میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے. اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں. کتنے واضح ارشادات اس عنوان پر قرآن کریم میں ہیں. جیسے کہ میں پہلے ہی بیان کرتا چلا رہا ہوں کہ براہ کرم
اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ کلام میرے رب کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہی قرآن کریم پر ایمان لانے کے کئی تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں منافقین اور کفار کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے اس کا بیان ہے، پھر اس کا جواب قرآن کریم کیا دیتا ہے اس کا بیان ہے، اس کے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ ارشاد فرماتا ہے اس کا بیان ہے، پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا ارشاد فرمایا، اس سے امت کو کیا کیا مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں اس کا بیان آپ کو تفاسیر میں ملے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اسلامی بھائی یہ صراط الجنان پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہر گھر میں صراط الجنان ہونی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اس کی 7 جلدیں آ چکی ہیں، کوشش کیجئے کہ 7 جلدیں آپ اپنے گھر میں لے آئیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو عمل بھی کروائیں۔ یہ صراط الجنان کی جو جلدیں ہیں یہ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر، یہ بہت مطلب کہ کم ہدیے پر ہوتے، غالباً 250 روپیہ ایک جلد کا ہدیہ ہے، 250-300 روپے کے درمیان ہوگا۔ اب بتائیے کہ مطلب کتنا کم ہدیہ ہے، کیونکہ مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے، اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے۔ اگرچہ ہم نے کچھ فرنچائز یعنی کچھ شاخ ایسی ہیں جو لوگوں کو دی ہوئی ہیں اور وہ کوئی تم سے کنیشن، اگرچہ وہ پرائیویٹ چل رہے ہیں، لیکن یہاں میں ان مکتبوں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں، کہ الحمدللہ ہم اس کوشش کر کے اس کی قیمت کم رکھتے ہیں اور اس کے نفع نقصان ہم دعوت اسلامی ہی کے اس کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ الحمدللہ امیل سنت یہ جو ہماری کتابیں ہیں، رسالے ہیں، اس کی آمدنی امیل سنت بھی نہیں لیتے، جس کو گڈ ول کہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہیں۔ تو یہ دعوت اسلامی کی مدنی سوچ ہے، امیر سنت کی الحمدللہ مدنی سوچ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت کم ہدیے پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے کتابیں ملتی ہیں۔ بہت ساروں کو یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ قرآن کریم کے بارے میں بتاؤ تو ہم کچھ پڑھیں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں قرآن کریم کے بارے میں، تو لیں، سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ بلکہ ہم نے تو ہماری یہ تفاسیر جو ہیں اور دیگر کتابیں جو ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈالی ہوئی ہیں، اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیجئے۔ اب جو قرآن کریم کے یہ جو مضمون جو بیان ہوا یا قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان ہوئی، اس کے تحت دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کے جس حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایمان لایا ہے، جن کی محبت کا تو دم بھرتا ہے، ذرا ان کا حال دیکھ جو قرآن کریم میں ان کا رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اگر وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں، کون؟ جن کے بارے میں بیان ہوا، تو یہ سرکار کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس بات یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے۔ آئیے یہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے۔ اب آپ کے سامنے قرآن کریم کے پر ایمان لانے کے چند تقاضے بیان کیے گئے کہ حکمت، اس کے احکام کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں تسلیم کرنا ہی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، وہاں نہیں بیٹھنا جہاں قرآن کریم کے آیات کا انکار کیا جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے۔ پھر ایک تقاضا ہم نے یہ سنا کہ قرآن کریم میں جس چیز کو حلال کہا وہ حلال سمجھے اور اس پر عمل کرے، جس چیز کو حرام کہا اس کو حرام جانے اور اس سے بچے۔ یہ ساری باتیں بیان ہوئی۔ اب اپنے حال کی طرف ہم غور کریں کہ الحمدللہ ہم ایمان لانے والوں میں ہیں، لیکن کیا اس ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں کیا ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ کلام عطا فرمایا اور اس میں حرام اور حلال کا بیان ہوا، ہمارے لیے پورا ایک یہ وہ زندگی گزارنے کا پورا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن کریم، لیکن ہم اس کے احکامات کو بھول کر ہم کسی اور سمت جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں،
جو قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتے ہیں وہ راستے کامیابی کے نہیں ہیں. کامیابی کا راستہ وہ ہے جو قرآن کریم بتا رہا ہے. قرآن کریم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرو کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا کہ ان کی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. تو اے عاشقان رسول جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہو، کیا آپ اور ہم اپنی زندگی کو قرآن کریم کے احکام کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو سیرت کے جو معاملات ہیں کہ اس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اسلامی بہنیں غور کریں، کیا ہم اپنی زندگی کو صحابیات کی جو زندگیوں کے جو حالات و معاملات تھے جو بیان کیے جاتے کیا اس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا علم بھی ہے کہ قرآن کریم میں کیا کیا احکام بیان کیے گئے ہیں، کس چیز کو حلال کیا گیا ہے، کس چیز کو حرام کیا گیا ہے؟ کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقہ کار ہے، خواہ اس کا تعلق گھر سے ہو، معیشت سے ہو، یا کسی اور زندگی کے معاملات سے ہوں؟ یا کیا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کے بارے میں کبھی پڑھتے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں؟ کیا ایسی کتابیں آپ نے اپنے گھر میں رکھی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھ سکوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھ سکوں؟ قرآن کریم تو ویسے ہی گھر میں ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. تو یہ جتنی میں کتابوں کا آپ کو بتا رہا ہوں، صحابہ کرام کی سیرت پر بھی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم خود، یہ سارا جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر موجود ہے. انٹرنیٹ کی دنیا ہے، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک یہ بات دیکھے کہ ہم میں سے کون قرآن کریم کے بتائے گئے احکام پر عمل کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا. یہ بھی ضروری ہے. ایک تو اس پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اگر قرآن کریم کے تقاضے، قرآن کریم پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کیے جائیں، وہ کوئی اس میں مطلب کہ دو رائے نہیں ہے کہ جو مسلمان اس وقت تنزلی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ترقی کسی اور دنیا میں. نہ مسلمان کی ترقی قرآن کریم کے احکام میں ہے. قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں گے ہمیں ترقی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا، یہ مطلب کہ اس کے لیے ہمارے پاس سیرتیں رکھی ہوئی ہیں کہ کیسے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ہے، جس کا میں ابھی بیان کر چکا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں دیکھیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کامیابی عطا فرمائی، کہاں کہاں تک یہ پہنچے، کیسی سلطنتیں انہوں نے فتح کر لی، کہاں سے کہاں تک ان کا نام اور یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. تجارت پر ان کا غلبہ، ایک مطلب مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو، آگے جائیں تو علم پر فلسفے پر ہر میدان میں چلے جائیے مسلمان کا غلبہ تھا. ایون کہ سائنس پر بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا، ایجادات پر مسلمانوں کا غلبہ تھا. مختلف عنوانات پر کتابیں دیکھی جائیں، مسلمانوں کا غلبہ تھا. ایک سے ایک کتابیں لکھی جاتی تھی. اتنا علم تھا کیونکہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کی آیاتوں کو یہ سمجھا کرتے تھے، اور اس کے مطابق عمل کر کے نہ صرف اپنے لیے بھلائی کے راستے تلاش کر لیتے تھے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں نکال کے دی. آج ہم اس کو چھوڑ کر جس مغربی دنیا کے پیچھے یا جس کلچر کے پیچھے ہیں، آج تنزلی ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے. مسلمان بظاہر دنیا بھر میں تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن مسلمان ترقی نہیں کر رہا. ہم تو ملازم بن کے رہ گئے، پڑھتے لکھتے ہیں اور جا کر کہیں اور ملازمت کر لیتے ہیں. ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. ایک وقت مسلمان خود کرتے تھے، بیس ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، قیادت ان کے پاس ہوتی تھی. آج ہم بہت بری حالت میں ہیں. اگر اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم بھی نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے،
لیکن جو ہو سکتا ہے کوئی ایسے اہل علم حضرات ہوں جو میری بات کو شاید پک کر رہے ہو، یا عام آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھ رہا ہو کہ نہیں یار ایسا ہے. کہاں ہے؟ نہ معیشت میں ترقی ہے، کسی چیز میں بھی ہماری ترقی نہیں ہے، ہم سب میں تقریباً پیچھے پیچھے ہیں، یا پھر اتنے الجھے ہوئے ہیں کئی جگہوں پر کہ میں کیا بیان کروں آپ کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکام پر درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، قرآن پاک کی پیاری پیاری اس نیکی کی دعوت اللہ تبارک و تعالی عز و جل 12 چاند لگائے اور اس کے علم و حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران بھائی، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے مختلف موضوعات پر مدنی چینل پر گفتگو ہوتی ہے. اس کے سننے کے حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ کان لگا کر سننا اور بالکل باادب طریقے سے سننا، اس کی کیا فضیلت ہے. ماشاء اللہ مدنی چینل میں جب بھی کوئی مدنی مذاکرہ شروع ہو، کوئی پروگرام شروع ہو، سحری کے مناجات افطار کے جو تلاوت ہوتی ہے، ماشاء اللہ دل باغ مدینہ ہو جاتا. تو اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، کان لگا کر سننا چاہیے، یہ فرض ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور انشاءاللہ اس عنوان پر موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پر میں پورا بیان کروں گا. قرآن کریم سننے کا تقاضے کیا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے رب کا کلام ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. حاجی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں جو سجدے آتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہیں، ان سے ذرا آگاہ فرمائیے، اور میرے لیے نیک اور صاحب اولاد کی. سجدوں کی فضیلت کا تو میں نے پڑھا نہیں ہے، البتہ یہ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، تو اس کے مختلف احکام ہیں، جو کہ آپ کنز الایمان شریف لے لیجئے مقتۃ المدینہ سے، اور کنز الایمان شریف کے آخر میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں پر سجدے ہیں، اور سجدے کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ وہاں سے مل جائے گا. تو اس کی فضیلت تو میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. واللہ تعالی عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہم کو دیا، اس کے بارے میں مزید ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ترجمہ قرآن کنز الایمان اپنی مثال آپ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بہت مختصر سے وقت میں اس کو تحریر کروایا، املا کروایا، اور یہ ہم پر احسان ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ عرض کی کہ آپ قرآن کا ترجمہ ہمیں عطا فرما دیں. تو پھر آپ نے ایک بڑے مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی آیت پر ترجمہ لکھواتے چلے جاتے، اور ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب یہ ترجمہ لے جا کر مختلف تفاسیر سے اس کا تقابل کیا جاتا ہے تو جو پورا نچوڑ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ دیا. بڑا خوبصورت اور بڑے پیارے پیارے الفاظ اور بڑے پیارے پیارے حروف کا وہاں پر انتخاب ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ یہ ترجمہ بھی اردو لغت کا شاہکار ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. اتنی خوبصورت ترجمہ، اگرچہ ان کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو آج ہمارے نزدیک مطرق اللغت کہلاتے ہیں، یعنی ابھی لغت میں وہ ہماری گفتگو میں نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے بعض اوقات یہ ترجمہ پڑھنے میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو الحمدللہ صراط الجنان پھر ہم لکھی گئی ہے. اللہ تعالی ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب مفسر قرآن شیخ الحدیث ہیں ہمارے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، دراز فرمائے. ماشاءاللہ صراط الجنان یہ لکھ کر ہمیں دے رہے ہیں، اور مقتدی مدینہ اسے پرنٹ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے
आसान तर्जमा भी लिखा है कंजुल इरफान, तो वो दोनों एक साथ है, कंजुल ईमान भी है और कंजुल इरफान भी है। तो इन दोनों को साथ लेकर आप पढ़ेंगे। फिर इसके नीचे तफसीर है और बड़ी जामे और मुख्तसर तफसीर है। चाहें तो ये तफसीर 30 जिल्दों में भी हो सकती है, लेकिन कोशिश की गई है कि इसको जितना हो सके मुख्तसर करके लिखा जाए। मुख्तसर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये माशाल्लाह मदीना मदीना है। तो ये चीज़ है। तो कंजुल ईमान तर्जुमा बिल्कुल लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बल्कि उलमा यही कहते हैं कि अगर किसी के घर में फतावा शामी और कंजुल ईमान हो तो इंशाअल्लाह उस घर में बला और मुसीबतें नहीं आएंगी अल्लाह ताला की रहमत से। तो अपने घर में रखें कंजुल ईमान शरीफ और पढ़ते रहा करें। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिनते रशीद बात कर रही हूँ। निगरानी शुरा, मैं आपको ये मदनी बहार बताना चाहती हूँ कि कल रात मेरी बहन के सर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बहन सारी रात रोती रही थी। रोते रोते मेरी बहन को मदनी चैनल का ख्याल आया। जैसे ही इसने वहां जाके मदनी चैनल लगाया तो तिलावत हो रही थी। एकदम से नाते लगी। मेरी बहन को ऐसा सुकून मिला के नींद आ गई और सर दर्द भी ठीक हो गई। सुभान अल्लाह। कुरान करीम की तिलावत मदनी चैनल पर सुनने की मदनी बहार है। माशाअल्लाह, क्या बात है मदनी बनने की। अल्लाह ताला आपकी बहन को मजीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। माशाअल्लाह। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगियतार हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़वजल्ला हमारा निगरानी शुरा बड़ा ही मोहतरम और प्यारा प्यारा इल्म दीन का खजाने वाला सिलसिला लेके आए। वाकई में हमारे निगरानी शुरा जो हमको बता रहे हैं हुर्फ की सही अदायगी और तजवीज के कवायद और मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान पर लाजिम है। बड़ा ही प्यारा मुझे आपका ये तरीका लगा है और मेरे रब का कलाम बड़ा ही प्यारा प्यारा सिलसिला आप लेकर आए। मेरी आपसे ये भी अर्ज है कि निगरानी शुरा आप अपने ये मुझे बताएं कि जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो बाज लोग की पीठें लग जाती हैं उनको, तो लोग बोलते हैं भाई फौरन भाई अपनी पीठ को इधर कर लो, बोले कुरान पाक को लग रही थी। क्या इसका भी कोई शरई हुक्म है? क्या अगर कुरान पाक को इस तरीके से पीठ लगती है तो क्या उसके ऊपर वाकई में गुनाह होता है? इसका भी खुलासा फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। हौसला अफजाई फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज़ ये है, जैसे मैंने पिछले 1-2 सिलसिले पहले मैंने अर्ज़ की थी कि उर्फ़ और आदत के का ताल्लुक़ है अदब और बेअदबी से। कहाँ पर कौन सा अमल अदब कहलाता है, कहाँ से कौन सा अमल बेअदबी कहलाता है, ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ के मामले में देखी जाएंगी। हमारे यहाँ पाक व हिंद की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ कुरान करीम को पीठ करना हमारे मुल्कों में, हमारे ममालिक में बेअदबी कहलाती है। यानी अगर कोई मेरे पीछे कुरान करीम लेकर बैठ जाए तो मुझे भी नहीं मज़ा आएगा कि यार पीठ हो रही है कुरान करीम को। तो हमारे अमूमन क्या होता है कि यूँ पीठ पर पीठ करके बैठते हैं। हाँ, वो यूँ चेहरा उधर करके पढ़ रहे होते हैं, ये इधर चेहरा करके पढ़ रहे होते हैं और उनके सामने फिर इसके मुँह की तरफ चेहरा करके पढ़ रहे होते हैं। हमारे अमूमन ये अंदाज़ चल रहा होता है कि हमारे यहाँ कुरान करीम को पीठ करना हमारे उर्फ़ के मुताबिक बेअदबी शुमार किया जाता है। तो ये उर्फ़ और आदत पर डिपेंड करता है। अल्लाह ताला हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद बिलाल अत्तारी अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी चैनल के तमाम ही प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छे हैं और मेरे रब के कलाम की तो क्या ही बात है। मेरा निगरानी शुरा की बारगाह में ये सवाल है कि वो जो आप एक मोनो दिखाते हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि आवाज गले से कहाँ से निकालनी है, कहाँ रुकना है, हम उसको अपने मोबाइल में कहाँ से सेव कर सकते हैं? मैंने ये शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि आप हमारे इस व्हाट्सअप जो नंबर है इस पर सब्सक्राइब कर लें, मेंबर हो जाएं, मैंने इस पर मैसेज कर दें। तो मैंने अर्ज़ की हुई थी हमारे इस्लामी भाइयों को
کہ یہ جو زبان یہ جو پورا ہے، بلکہ میرا تو پھر معذرت کے ساتھ پھر میرا قاری صاحب سے، الحمدللہ ہمارے قاری صاحب ہیں، ان سے ایک مشورہ ہوا تھا. اکبر بھائی آپ بھی توجہ کیجیے گا، ان کے پاس اس کے علاوہ بھی اور ماشاءاللہ کچھ چیزیں تھیں جو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ فصیح اور اس سے زیادہ مطلب کہ سمجھنے کے لیے آسان ہو. تو اگر وہ ہو تو وہ یا یہی آپ اس پر میسیج کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے واٹس ایپ کے جو ہمارے جو ممبرس ہیں ان کو انشاءاللہ یہ کر دیں گے. اور یہ چیز انشاءاللہ جو میرا جو مجھے یاد دلایا انہوں نے، تو میرا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس پر بھی آپ چاہیں تو اگر دیکھیں، یہ انہوں نے کہہ تو دیا، میری مدنی التجا یہ ہے کہ جس کا سوشل میڈیا کا واسطہ نہیں ہے مہربانی کیجیے گا سوشل میڈیا پر مت آئیے گا. یہ ہم نے محض جو سوشل میڈیا والے ہیں اور یہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، یہ سب آپ کے بھی علم میں ہوگا، ہم نے ان تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے اپنے سوشل میڈیا کے شعبے کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پر نہیں ہے مہربانی کریں وہ سوشل میڈیا پر بالکل نہ آئیں، وہ واٹس ایپ کے ذریعے لے لیں. اچھا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیں اکبر بھائی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ڈال دیں، وہاں سے آپ لے لیجئے گا. اور ویسے دعوت اسلامی کے مخطوط المدینہ کا یہ پرنٹ کیا ہوا ہے مدنی قاعدہ، یہ مدنی قاعدے کے آخری میں جو گتہ ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ یہ پورا ڈائیگرام بنا ہوا ہے، یہ زبان اور یہ سب کچھ بنا ہوا ہے. مدنی قاعدہ لے لیں، میری اس میں اور زیادہ یہ میں آپ کے لیے ایک مشورہ دے رہا ہوں، مدنی قاعدہ لے لیں. اتنا سا چھوٹا سا مدنی قاعدہ ہوتا ہے، مدنی قاعدہ لے لیں. اور اب دیکھیے کہ یہ زبان میں کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، پھر آپ مدنی قاعدے کے ذریعے اپنے اس حرف کو زبان کو حصے سے ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں مشق اچھی خاصی ہو جائے گی. پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے کسی قاری صاحب سے، ہمارے کسی مبلغ سے رابطہ کریں، وہ اللہ نے چاہا تو آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے. اور ہمارا تقریباً جو معاملہ ہے وہ والنٹری ہے، فی سبیل اللہ ہوتا ہے الحمدللہ عز وجل. اور کروڑوں لاکھوں اسلامی بھائی تو شاید ہوں گے کہ جن اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کر کہہ رہا ہوں کہ جن کے قرآن کو کسی حد تک درست کیا ہے دعوت اسلامی نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تلف حروف کی ادائیگی کے حوالے سے جو آپ کو کچھ دکھانا تھا ذرا دکھائیے. یہ دیکھیے یہ لکھا ہے شہداء. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ شہید کی جمع ہے شہداء. اب اگر آپ پڑھتے ہیں شہداء، صرف ہاں غور کیجئے کہ الف کو آپ نے کھینچا نہیں کیونکہ اس پر مد نہیں لگایا آپ نے، اور ہا جو نیچے جو غلط کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے ہا کو آپ نے زبر نہیں پڑھا، پڑھ کے نکل گئے آپ شہداء، جس عموماً ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں شہداء. شہداء شہداء جو ہے نا یہ لچا بدماش کو کہتے ہیں، لغت میں اس کا معنی لچا بدماش ہے. اور شہداء شہید کی جمع ہے. ہم کیا کہیں گے؟ شہداء کربلا. شہداء کربلا، شہداء کربلا نہیں کہیں گے. یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو تو خاص اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے ہر حروف کی ادائیگی غلط ہونے کی وجہ سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں. اگرچہ ہماری نیت نہیں ہے، اور کسی مسلمان کی اور عاشق اہل بیت کی یہ نیت ہو بھی نہیں سکتی. تو یہ زبر اور نہ کھینچنے کی وجہ سے کس قدر معنی بدل جاتے ہیں کہ آپ نے اعراب بدل دیا، حرف بدل دیا تو اس سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ آپ کو بتانا تھا. ایک اور دیکھیے، اب یہ ہے حامی. حامی کہتے رہے ہا، پہلے میں نے ہا کس طرح کہنی ہے یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا. ہا حامی اس کا مطلب ہے حمایتی، حمایت کرنے والا، مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا. یار یہ میرا بڑا حمایتی ہے یار. اچھا اب اس کا غلط کیا ہوگا؟ حامی، ہاں کرنا. مطلب وہ کہتے ہیں نا یار حامی تو بھر دو، یہ آپ نے جملہ کہا حامی تو بھر دو. اب حامی کا مطلب ہے ہاں کر دو. اور حامی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا، لو و آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے.
تو حامی حمایت کرنے والا، حمایتی، اور حامی یہ ہاں کرنے والا. تو ہا درست ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جائیں گے، جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پر دکھایا گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے ان تمام تر معاملات کو درست کر لیں. اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں سنجیدہ ہو جائیں اور ابھی سے اپنے بچوں کی بھی اس معاملے میں تربیت کرنا شروع کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نور الدین اتاری احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نگران شورا آپ کے تو سلسلے ہوتے ہی ماشاء اللہ ایک دم زبردست ہیں، اور یہ سلسلہ بھی بڑا انوکھا اور بڑا پیارا ہے. میرے رب کا کلام، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. عرض یہ کرنی تھی کہ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا یہ کہتا ملتا ہے بولے ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے. تو کیا قرآن پاک میں بھی ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہوں کہ ہاں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا؟ اگر ایسا ہو تو برائے کرم اس کا بھی موضوع لیجیے اس میں، اور تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہمارے باپ دادا اسلام و دین پر اللہ کے احکام کے مطابق درست تھے، سچ تھے، تو اپنے باپ دادا کی مثال دینے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر ہمارے باپ دادا اسلام و دین کے احکام سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ کی نافرمانی پر تھے اور غلط تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ مثال نہیں بنتی. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ میرے باپ دادا صحیح تھے غلط ہے. ہمارا معیار ہمارے آبا و اجداد کے درست یا غلط ہونا نہیں ہے. ہمارا معیار قرآن کریم ہے. قرآن کریم نے جس کو درست کہا وہ درست ہے، قرآن کریم نے جس کو غلط کہا وہ غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعیب رئیس بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ مسلسل جاری فرما دیں کہ جس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات دی جائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جب سے مدنی چینل آیا ہے نا، تب سے قرآن کریم کی معلومات دینے کا سلسلہ مدنی چینل پر جاری رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا فیضان ہے کہ آپ بیٹھ کر یہ دیکھ اور سن رہے ہیں. ورنہ میں تو کوئی قاری نہیں ہوں، میں کوئی قاری صاحب نہیں ہوں، مجھے کوئی قاری صاحبان کی طرح اتنا اس فن پر عبور بھی حاصل نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، ہمارے عمدہ ترین قاری صاحبان نے مدنی چینل پر یہ سلسلے کیے ہیں، اور جیسا انہوں نے پڑھایا سکھایا ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ 2 مرتبہ تو مجھے یاد پڑتا ہو چکا ہے، اور ایک آدھ دن نہیں ہوا، 2 ماہ تک قرآن درست کرانے کا سلسلہ رہا. قاعدہ بھی کرایا گیا، حروف کی ادائیگی بھی سکھائی گئی، اور قرآن کی صورتیں بھی پڑھائی جاتی تھیں. یہ سب مدنی چینل پر ہوتا ہے. اور اس کا مجھے یاد پڑتا ہے میموری کارڈ بھی ہے. مکتبۃ المدینہ سے مجھے یاد پڑتا میموری کارڈ لے سکتے ہیں. اپنے موبائل فون میں میموری کارڈ لگائیں اور قرآن کریم جو درست پڑھایا گیا ہے آپ بالکل لے لیں. یہ بھی مجھے ابھی یاد آیا، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. قاری صاحب نے جس طرح قرآن کریم درست کروایا تھا، ارے آپ مکتبۃ المدینہ پر آئیں تو صحیح، مکتبۃ المدینہ پر پہنچے تو صحیح. مکتبۃ المدینہ کی پاکستان میں اتنی شاخیں ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ ویب سائٹ پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو اللہ کرے. اچھا، آن لائن پرچیزنگ کی سہولت بھی موجود ہے کہ اگر آپ آن لائن پرچیزنگ کرنا چاہیں، اگر دنیا بھر میں نہیں ہے، مخصوص شہروں میں شاید باب المدینہ میں اور مرکز العلیہ میں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں. آپ کو گھر میں پلیٹ چاہیے ہوتی ہے، آپ کہیں سے منگوا لیتے ہیں. ڈاکٹر دوائی کا کہتا ہے تو آپ کہیں سے دوائی کا ارینجمنٹ کروا لیتے ہیں جب آپ کے ملک میں میسر نہیں ہے یا نہیں ہے. آپ کو عید کے لیے کپڑے پہننے دنیا بھر کے اندر آپ رہتے ہیں اور وہاں وہ آپ کے مطلب کے کپڑے نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے منگوا لیتے ہیں، ہند سے منگوا لیتے ہیں، دنیا بھر سے کپڑے منگوا لیتے ہیں. آپ بہت ساری چیزیں دنیا بھر سے منگوا لیتے ہیں پیسنجر کے ذریعے.
اور دوسرے شہروں سے منگوا لیتے ہیں. یہاں حتیٰ کہ کسی کو کوئی چیز کھانی ہے اور وہ دوسرے شہر میں ملتی ہے تو وہ بھی منگوا لیتے ہیں کہ یار بھیج یار بڑا کھانے کا دل کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے، گھر کے ڈیکوریشن کے لیے. پورے کنٹینر لے کر آ جاتے ہیں دنیا بھر سے. حتیٰ کہ باتھ روم امپورٹنٹ مٹیریل کے بنا لیتے ہیں کہ یار میں تو باہر سے لے کر آیا ہوں. نل کا باہر سے آ جاتا ہے، سب کچھ باہر سے آ جاتا ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ عذر بھی نہیں ہے. آج کے اس دور میں اتنا کمیونیکیشن اور اتنی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہے، اتنی مطلب کہ سہولیات بڑھ چکی ہیں کہ اب مطلب کہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چیزیں ہماری فنگر ٹپس پر ہیں. فون کریں، میسیج کریں، یہ کریں وہ کریں، آن لائن مقتۃ المدینہ سے پرچیزنگ کریں. ہر چیز آپ کو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کسی حد تک ہم کوشش کریں گے آپ کو دستیاب ہو جائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں مقتۃ المدینہ سے آپ استفادہ کریں. فرض علوم کا پورا میموری کارڈ ہم نے شائع کیا ہے، مقتۃ المدینہ سے مل جائے گا. لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے.